بڑے کہیں یہ غدار ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی بالکل غدار ہے. بڑے کہیں سیم پیج حلال ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں. اور بڑے کہیں نہیں آج والا حرام ہے، تو کہتے ہیں ہاں حرام ہے. بڑے ایکسٹینشن دے دیں حلال ہے، آج ایکسٹینشن ہو جائے تو حرام ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے. تو ان کو پتا تھا یہ علماء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے خان صاحب کے حق میں بات کی کہ کل کو مجھے پی ٹی آئی گود لے گی. سرکار پی ٹی آئی آپ کو گود نہیں لے گی. ہاں چند صحافی لے سکتے ہیں. پی ٹی آئی میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی عقل دی ہوئی ہے، انہوں نے خان صاحب کی محبت میں قرآن و سنت نہیں چھوڑا، اور ہمارے دلائل کی وجہ سے عمران ریاض اور آفتاب اقبال کے جھوٹ کے اگینسٹ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو طارق جمیل صاحب آپ تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں، میرے مقابلے میں نہیں، ان کے مقابلے میں. کہہ رہے ہیں جی سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. کون جی؟ خان صاحب. سرکار سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے، 1.5 سال سے اندر ہے، ایک جملہ نہیں نکلا آپ کی زبان سے اس کے حق میں. بینیفٹس آپ نے اٹھائے اس سے. ایم ٹی جے لانچ کروائی، بغیر ماسک پہنے ہوئے افتتاح ہوا. اس زمانے میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا، ایف آئی آر کٹتی تھی. آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. ایک جملہ نہیں آپ نے ہمدردی کا 1.5 سالوں میں بولا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے، جی انہیں کے ڈر کی وجہ سے. اور تسی کیا سمجھے سارے انجینئر محمد علی مرزا ہوندے نے؟ سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. تو عدت کیس جب بےہودگی پہ مبنی بنایا گیا تھا، سرکار آپ کدھر تھے؟ علماء کا یہ کام نہیں تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کرتے کہ یہ بغیرتی نہ کرو. میں نے کیا، 6 لاکھ لوگوں نے. میں نے وہ جج کا فیصلہ پڑھ کے جس طریقے سے اسے ٹیکنیکلی ڈسکس کیا، یہ صرف میں نے کیا. عمران ریاض کو جب بعد میں پتہ چلا، کہتے ہیں ہاں منو پتہ لگا ہے، ہوں تو رو بیک ہے. 9 مئی کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آپ کا کام تھا کہ ان بچوں کو بھی سمجھاتے، ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی سمجھاتے. 26 نومبر کے اوپر آپ کدھر تھے؟ آج کہتے ہیں جی سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. پھر وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں جیل میں چلا بھی جاؤں گا. سرکار آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے. آپ نے جانا ہوتا تو ابھی تک آپ چلے جاتے. باقی لوگ جا کے ملا ہے، ارشاد بھٹی ملا ہے یار جا کے، اور تو چھوڑتے. اور تو طارق جمیل صاحب نہیں مل سکتے تھے؟ ان کے تو تعلقات بھی ہیں. پھر کہتے ہیں جی علماء سے لوگ دین نہیں سیکھتے. جب علماء کا کام تھا کہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور عدت کیس کے اوپر بات کریں، اس وقت تو علماء جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے اپنے گھر میں بیٹھے رہے. آج 1.5 سال بعد وہ بھی بھٹی صاحب نہ کہلواتے تو انہوں نے بولنا بھی نہیں تھا. تو یہ ہر بندے کا جگرا نہیں ہوتا، ہر بندے کی دلیری نہیں ہوتی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہو. میں آخر میں صرف طارق جمیل صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے اگر عمران خان صاحب کے ساتھ غداری نہیں نہ کی تو وفاداری بھی کوئی نہیں کی. آپ نے فائدے اٹھائے، لیکن جب ان پہ برا وقت آیا آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ میں 2 جملے، سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. 1.5 سال بعد پتہ لگا ہے سچا آدمی ہے، مومن آدمی ہے. اور انجینئر صاحب وہ ہے جی گمراہ ہے، بدتمیز ہے، دائی کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے. ابھی میں چاہتا تو میں عمران خان صاحب کی جو کنٹینر پہ زبان ہے نا وہ ساری بتا کے نا میں طارق جمیل صاحب کو کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ ہے جو بدتمیز نہیں ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر رہا. وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہے، ان کے مخالفین کو بھی پتا ہے. باقی وہ کلپ خود ساتھ جوڑیں گے، پھر پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں، صرف پبلک ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری کوئی سنوائی ہو جائے گی، لوگ ہمیں گود لے لیں گے. سرکار کوئی گود نہیں لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے. اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں میرے اوپر، قاتلانہ حملوں کے علاوہ علمی حملے، اس حوالے سے کہ مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکل جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ایف آئی آرز کاٹی گئی. اور یہ 2025 تو ہمارے لیے آزمائشوں کا سال ہے. سٹارٹنگ میں مفتی منیب صاحب جیل میں آ گئے. میں ایک دن پہلے ویڈیو بنا چھڑی کہ آ جاؤ سرکار. میں کہا انہوں نے پھر بعد ہی بہانہ بنا دینا ہے. بعد ہی انہوں نے کہا جی وہ تو مناظرے کے لیے آئے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک پولیٹیکل جماعت والے نے، یوٹیوبرز نے ہنگامہ کھڑا کیا، میں انہوں نے پورا پہ گیا. ابھی یہ طارق جمیل صاحب نے کیا، اور ابھی تو آج 12 بجے اپلوڈ ہو چکی ہوگی طارق مسعود صاحب کی وہ پوڈ کاسٹ. تو ظاہر ہے ابھی تو 1:45 ہوئے ہیں، تو وہ تو میں
انشاءاللہ رات کو ٹائم ملا نہیں تو کل جا کے دیکھوں گا, ہو سکتا ہے اگلی اتوار مجھے اس کے اوپر بھی بولنا پڑے. ویسے بھٹی صاحب نے جو اس کا وہ ٹیزر چلایا ہے نا, ٹریلر, اس میں جو انہوں نے سوال پوچھے ہیں نا, یہی اصل سوال تھے. امید ہے مفتی صاحب نے بورا کھولا ہوگا اور ان کے جوابات دیے ہوں گے, اور اگر نہیں دیے یا سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اب میرا ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ایک ایپیسوڈ ہے نا, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے رکھ دیا ہوگا, وہ پبلک خود فیصلہ کرے گی. اور اس میں اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی یا ہم نے ضرورت سمجھی ہمارے ٹیم کے لوگوں نے, تو جس طرح آج میں نے طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کیا, این ممکن ہے کہ اگلی دفعہ ہم طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کر رہے ہوں.